پاکستان پیسہ لے کر آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ٹائیگر کا بڑا مشہور زمانہ بیان مراد سعید صاحب کا, خان صاحب آئے گا 200 ارب ڈالر آ جائے گا. 200 وہ 200 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ خان صاحب نے وعدہ کیا کہ معیشت کو میں ایسا مضبوط کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کو ایسا مضبوط کیا کہ اس وقت انٹرنیشنل اکانومسٹ ہوں یا ہمارے اپنے پاکستانی اکانومسٹ ہوں پریشان ہیں کہ 3 سال تک تباہی کرتے رہے. غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, افلاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ 3.94% ہماری جی ڈی پی ہو گئی ہے. خان صاحب سے پوچھے کوئی جی ڈی پی کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے گرینڈ ڈسٹرکشن آف پاکستان ہے, کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں 1000 دنوں میں خان صاحب نے صرف پاکستان کی گرینڈ ڈسٹرکشن کی ہے. اکانومسٹ پریشان ہیں کہ کیسے, اور حیرت اسی لیے ہوتی ہے کہ 1 مہینے پہلے تک وزیر خزانہ کو انہوں نے تبدیل کر دیا یہ کہہ کے کہ بھائی اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں. دنیا بھر کے سامنے بات یہ ہوئی کہ جی فائنانس منسٹر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ نیچرلی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو. 1 ماہ بعد اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اکنامک انڈیکیٹرز تو بالکل ٹھیک ہے. کنفیوژن ہے ان کی حکومت میں. ابھی بجٹ پیش کرنے والے ہیں, بجٹ پیش کرنے سے 10 روز پہلے سیکرٹری خزانہ تبدیل ہو گیا. یہ ہے ان کا تجربہ. یہ میں پریپریشن کے ساتھ آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ بین الاقوامی فورسز کے سامنے آپ انویسٹمنٹ بانڈز فلوٹ کرتے ہیں, فلوٹ جس دن کر رہے ہیں آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کو ہٹا دیا. بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے سیکرٹری فائنانس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب ہوگی جب یہ یو ٹرنز کا سلسلہ ختم ہوگا. جب خان صاحب سمجھیں گے کہ استقامت بھی ایک چیز ہوتی ہے, فیصلہ کرو تو کھڑے رہو اس فیصلے کے اوپر. لیکن اس حکومت میں انفارچونیٹلی یہ چیز کبھی انہوں نے سوچی نہیں. تو میں قرضہ نہیں لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, نہیں ملتی. کہ گڈ گورننس کے دعوے کرنے والوں نے کس طریقے سے پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کو بھی بڑھایا ہے, انٹرنل ڈیٹ کو بھی بڑھایا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ پچھلے 1000 روز میں 1400 ارب روپے کا اس کا اضافہ ہوا ہے. جب ان کی حکومت آئی تھی پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1.1 ٹریلین روپیز تھا, 1.1 خرب روپے, یعنی کہ 1100 ارب روپے. آج وہ سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.5 ٹریلین پہ کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ 1000 روز میں آپ نے 1.4 خرب روپے ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ کیا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آل از ویل. کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو میں نے صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے محصولات کے ٹارگٹ پر گامزن ہیں. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اکانومی ٹھیک ہے, معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے, ٹیکس محصولات یعنی کہ ریونیو ریاست صحیح کما رہی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ صوبہ سندھ کو این ایف سی کی مد میں 31 مئی تک 84 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, 84 بلین روپیز کا 11 ماہ میں 84 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے, 84 ارب روپے کا. اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں پیسہ نہیں دیتے؟ اگر آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو غربت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے,
کل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، اپوزیشن کا ادارہ نہیں ہے، سرکاری ادارہ ہے، وفاقی حکومت کے ماتحت چلتا ہے، اس نے کل کہا کہ پاکستان میں مہنگائی 11% اضافہ ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے۔ مرغی، آٹا، گوشت، چینی، دالیں، سبزیاں، پھل، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن خان صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جی ڈی پی جو ہے نا وہ زبردست ہے ہماری۔ تو یہ کوئی لاجک، کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس کے برعکس آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹویٹر پر کام کرتے ہیں، فیس بک پر کام کرتے ہیں، کہتے ہیں رات رات بھر ہم کو نیند نہیں آتی مہنگائی، غربت دیکھ کے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کام جب تک آپ نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو مثال یہ دینا چاہوں گا کہ سندھ ریونیو بورڈ، جو صوبہ سندھ کا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے، جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بنانے کی اجازت ہوئی اور ہر صوبے نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اس نے 108 ارب روپے کی کلیکشن کی ان 11 ماہ میں۔ 108 بلین روپیز کلیکٹ کیے ہیں سندھ ریونیو بورڈ نے پچھلے 11 ماہ میں، اور یہ 19% پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 19% اضافہ ہے، 19% کی بہتری ہے۔ اگر پچھلے ایک مہینے کا آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو 52% کی بہتری ہے۔ اور میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹیکس کی شرح کو سب سے کم رکھا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ میں 13% ہے، پنجاب میں 16% ہے، بلوچستان خیبر پختونخوا میں 15% ہے، اور عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت میں 17% ہے۔ یعنی کہ اگر ریلیف مل رہی ہے تو صوبہ سندھ میں مل رہی ہے بیکاز ہمارا ٹیکس کا سب سے کم پرسنٹیج ہے، لیکن ٹیکس کلیکشن جو نمبرز ہیں اس میں 19% کی بہتری ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرفارمنس، اس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس۔ آپ کہتے ہیں، کبھی اعلان کر دیتے ہیں، کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی فیس بک پر بات ہو جاتی ہے کہ ڈسپائٹ آل ڈیفیکلٹیز آپ کا ٹیکس کلیکشن کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے 4.9 کھرب روپے اپنے ٹیکس میں ٹارگٹ رکھا تھا، اور سال کے بیچ میں آپ کو احساس ہوا کہ نہیں، کیا کہتے ہیں، تلوں میں تیل نہیں ہے، کہ آپ لوگ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو پھر اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کرنا پڑا، اور آپ نے ٹیکس ٹارگٹ ریوائز کیا۔ اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں، ابھی تک آپ نے شاید 4.1 کھرب روپے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے۔ تو آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے بڑی سوانی باتیں کر دو، پھر اس کو ریڈیوس کرو، ریڈیوس کرنے کے بعد اس کو اچیو کر لو، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے زبردست کام کر دیا۔ سب سے بڑا ٹیکس کا پرسنٹیج وفاق میں 17%۔ یہ جو میں آپ کو گروتھ بتا رہا ہوں 19%، یہ وفاق میں ہونی چاہیے تھی، صوبہ سندھ میں نہیں، لیکن صوبہ سندھ کے کام کی جگہ باتیں کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی، یہ کہنا ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا، جو کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔